الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، آپ جو ایک طویل عرصے سے نماز اور اس کے احکامات سے متعلق سلسلہ وار گفتگو سن رہے ہیں، اس سلسلے کی انشاءاللہ آج آخری کڑی ہے، اور کچھ سیزن کی گفتگو بھی ہے. شب براتیں بھی ہیں، رت جگے بھی ہیں، روزے بھی ہیں، قبرستان کی لیپا پوچھی بھی ہے، اور کچھ جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک نیا ایشو عدالت نے کھڑا کیا، وہ بھی انشاءاللہ زیر بحث ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ہر وہ بندہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی عبادت کا طریقہ وہی اپنائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے. یہ غلط فکر اور غلط سوچ ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے کسی چیز کو نیکی سمجھ کر لیتے ہیں، اور جب معترض اس پہ اعتراض کرے تو کہتے ہیں حدیث میں منع تو نہیں ہے نا، اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا نا، جب منع نہیں کیا تو تم کیوں منع کرتے؟ شریعت کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ عبادات میں
ہمیشہ شریعت کا اذن دیکھا جائے گا، اجازت دیکھی جائے گی، حکم دیکھا جائے گا، اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں منع دیکھی جائے گی۔ دیگر معاملات میں ہر چیز مباح ہے، یعنی جس کا نہ حلال کا حکم ہے نہ حرام کا حکم ہے، وہ مباح ہے۔ اور مباح اسے کہتے ہیں کہ شریعت جس کے بارے میں خاموش ہو اور آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ دل چاہتا ہے تو کر لیں، نہیں چاہتا تو نہ کریں، شریعت کچھ نہیں کہتی۔ اس معاملے میں منع دیکھی جائے گی کہ اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا، اگر منع کیا ہے تو پھر اسے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن عبادات میں منع نہیں دیکھی جائے گی، عبادات میں اجازت اور حکم دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی۔ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کی ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض، جبکہ عام دنوں میں اسی ٹائم میں ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں جس کو آپ ظہر کہتے ہیں۔ جمعہ ظہر کے جگہ ہے، اسی کے قائم مقام ہے، کیونکہ جس بندے سے اگر جمعہ کسی وجہ سے ساقط ہو جائے گا تو ظہر اپنی جگہ فرض ہو جائے گی، وہ پھر 4 رکعتیں پڑھے گا۔ تو اب یہ جمعہ پڑھنا، رکعتیں پڑھنا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اب اگر میں سوچوں کہ آج مجھے جلدی نہیں ہے، ٹائم بھی ہے، چلو نمازیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی کو روٹی کی بھی جلدی نہیں ہے، اور آج فرض کر لیجئے چھٹی بھی ہے، کسی کو دکان بھی نہیں کھولنی ہے، تو کیوں نہ آج ہم 4 ہی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کیوں نہ آج ہم 3 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں نے 1 رکعت کا اضافہ کیا یا 2 رکعت کا اضافہ کیا، اضافہ تو میں نے نماز کا کیا نا، کسی غلط کام کا، کسی گناہ والے کام کا تو نہیں کیا، اور شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ جمعہ کی 3 رکعتیں نہیں پڑھو، اور یہ بھی نہیں ہے جس نے 3 پڑھی اس کا جمعہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ فارمولہ یہ ہے، عبادت کا جب بھی کوئی معاملہ ہوگا شریعت کی اجازت دیکھی جائے گی، منع نہیں دیکھا جائے گا، منع ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، حکم ہے کہ نہیں، اجازت ہے کہ نہیں۔ جب ہم اس فارمولے پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے جمعے کی 3 رکعتیں پڑھنے کی یا 4 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو کرے گا وہ بدعت کا مرتکب ہوگا۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں، لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں جی قبر پہ بندے نے اذان ہی دی ہے نا۔ بہت سارے لوگ قبرستان میں جا کے مردہ دفنانے کے بعد اذانیں دیتے ہیں۔ اذان دی ہے یار، کون سا گناہ کی، اذان ہی دی ہے نا، اور حدیث میں آتا ہے اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ اچھا ہے، شیطان قبرستان سے بھاگ جائے گا، مردوں کو پریشان کرتا تھا بھاگ جائے گا، تو ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا۔ اب اذان دینا ایک عبادت ہے، اس کے لیے شرعی اذن چاہیے، دلیل چاہیے، منع نہیں چاہیے، منع تو نہیں کیا، منع نہیں چاہیے، دلیل چاہیے۔